الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد صلى الله عليه وسلم أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين بسم الله الرحمن الرحيم ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدين فيها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر لا يمكن السماء كما قال حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. ابھی میں نے آپ کے سامنے چند قرآنی آیات اور حدیث نبوی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی. اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے نہیں ہے محمد مردوں میں سے کسی کے باپ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اور ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان له نار جہنم خالدین فیہا کہ جو لوگ رسول اللہ کی اتباع نہیں کرتے رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں جو حقیقتاً جو رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور جو رسول اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ حقیقتاً اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوگا اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی اس کے لیے جہنم ہے خالدین فیہا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث بیان کی الم یعلموا انہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی شخص کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی مال اپنے اولاد اپنے والدین کے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے تب تک اس انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. جس طرح مسلمان بننے کے لیے عقیدہ توحید ضروری ہے اسی طرح مسلمان بننے کے لیے عقیدہ ختم نبوت بھی ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ عقیدہ ختم نبوت کے بغیر عقیدہ توحید مکمل ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ, اگر لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تو ساتھ محمد الرسول اللہ بھی پڑھ رہے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ تو ہم اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں. میں آپ کو جس حدیث کا ترجمہ بیان کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر مثال کے طور پر روح کو ہم عقیدہ ختم نبوت کا درجہ دیں اور جسم کو عقیدہ توحید کا درجہ دیں جس طرح یہ ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں اسی طرح عقیدہ توحید اور عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نامکمل ہے. میں آپ کو 1953 کی تحریک ختم نبوت کے پاس لے چلتا ہوں جہاں پہ آپ کی حدیث لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین کی تفسیر بیان ہوتی. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ایک جلسہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ہو رہا ہے اس میں ایک عورت موجود ہے جو حضرت مولانا تاج محمود رحمہ اللہ کے بیان سن کر اپنا شیر خوار بچہ جو اس وقت دودھ پیتا تھا معصوم بچہ لے کے آتی ہے اور کہتی ہے اے مولانا
تم یہ جو باتیں کر رہے ہو میرا دنیا میں صرف یہی سرمایہ ہے، اس کو لو اور سب سے پہلے جو گولی چلے وہ اب اس کے اوپر چلے۔ تو مولانا تاج محمود رحمہ اللہ کے ساتھ ساتھ پورا مجمع وہ پڑا، اور مولانا تاج محمود رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اے عورت، سب سے پہلے یہ بچہ نہیں، سب سے پہلے تاج محمود پہ گولی چلے گی، پھر صرف تاج محمود کے بعد تیرے بیٹے پہ نہیں، تاج محمود کے بعد میرے اکلوتے بیٹے طارق محمود پہ گولی چلے گی۔ یہ فرمان دے دیا کہ ختم نبوت پر سب سے آگے کرنے والے کام جو ہے بڑے اس میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، بلکہ خود کو برتری حاصل کروانی چاہیے۔ آپ کو میں ایک دہلی گیٹ پر لے چلتا ہوں جہاں پہ ایک شخص کی بارات جا رہی ہے، ایک عورت اپنے بچے کی بارات لے کے جا رہی ہے جو ایک اکلوتا اس کا بچہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے اکلوتے بچے کی جو شادی ہوتی ہے اس کے اوپر ماں کے ارمان پورے ہوتے ہیں۔ تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ وہ عورت اپنے بچے کو بارات کے ساتھ لے کے جا رہی ہے، تو سامنے دہلی گیٹ پر عقیدہ ختم نبوت پر کرنے والے نوجوانوں پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں۔ معلوم کرنے پہ پتہ چلا کہ یہ ختم نبوت پر مرنے والے لوگ ہیں بڑے۔ تو اس عورت نے اپنے بیٹے کو بلایا، اے میرے بیٹے، میں نے آج کے دن کے لیے تجھے جانا تھا، میں نے آج کے دن کے لیے تمہیں دودھ پلایا تھا، میں نے آج کے دن کے لیے تجھے بڑا کیا تھا، اب یہ تیرا حق ہے کہ تم اب جا کے سب سے پہلے گولیاں کھاؤ۔ تو جب اس فرما بردار بیٹے نے ختم نبوت کی تحریک میں گیا تو سب سے آگے وہ تھا، اس کے سینے پہ گولیاں تھی۔ میں اب آخری شعر پڑھ کے اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہوں گا کہ عام سے لوگ تھے جو خاص خاصان بنے، عام سے لوگ تھے جو خاص خاصان بنے، خادم وقت رسول وقت کے سلطان بنے، لتکلم کہلے دین کے ارکان بنے، خود آپ خاموش ہوئے آیت و فرمان بنے، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، آپ کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اس عقیدے کی گواہی سے مسلمان بنے۔ جو آپ نہ بنا تھا نہ بنے گا ہمارا ہمدم، آپ کی ختم نبوت سے جو انجان بنے، ورنہ ہم حضرت صدیق کے دیوانے ہیں، اپنے کذاب سے بولو کہ وہ انسان بنے۔ للہ الحمد کہ ہم دور ستم پرور میں صاحب فتنہ نہیں صاحب ایمان بنے۔ اور اب میں آخری شعر پڑھنے لگا ہوں، اور یہ آخری شعر کے بعد میں نعرہ لگاؤں گا ختم نبوت کا، آپ سب نے مل کر جواب لینا ہے۔ اب آخری شعر ہے، یک زبان ختم نبوت کا لگاؤ نعرہ، یک زبان ختم نبوت کا لگاؤ نعرہ، تاکہ مرزائی کی پہچان بھی آسان بنے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔